ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوئے۔ یہ اسی کی بڑی مہربانی تھی کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے آپ کو کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبدالمطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو ممتا کی گود میں لے لیا۔ یہ عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور آپ کے چچا ہوتے تھے۔ عبدالمطلب نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا تھا اور وصیت کر گئے تھے کہ محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور ان کی خبرگیری اور دیکھ بھال میں کوئی کسر باقی نہ رہنا۔ عبدالمطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بچے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں سے سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے ادھک مالدار ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ سیاسی تھے۔ سجنتا اور شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، سوبھاؤ کے بھی بڑے سشیل تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ اور وہ سگے بھائی تھے۔ انیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر عبدالمطلب نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبدالمطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے، ہمیشہ بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کو آگے نہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی نہ اپنے بچوں کی، ان کو آپ سے اتنی محبت کیوں تھی؟ آج دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائیاں اور ایمانداریاں ہیں، شرافت اور پاکبازی ہے، بات بات سے رخ سکھ اور عقل مندی کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال بیت گئے، شریر بڑھتا رہا، بدھی میں ویاپکتا آتی رہی اور نیسرگک یوگیتائیں اور شکتیاں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو شریر میں کافی مضبوطی اور طاقت آ چکی تھی، سوچنے سمجھنے میں غیر معمولی گہرائی تھی، بدھیمتا کمال کی تھی، روح میں محنت اور آدھیاتمک اونچا تھی، اس میں بڑی ویاپکتا تھی اور تتھا چیتنا اور سنویدنشیلتا سے بھرپور تھی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پرتبھا کا ستارہ ماتھے پر چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتوں کی جھلک مل رہی تھی اور ادبھت چمتکار نظر آ رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ کر سخت حیران اور آشچریہچکت ہوتے تھے، اب ان کی نظر میں آپ بچے نہ تھے بلکہ رخ سکھ رکھنے والے بڑے کے سامان تھے، وہ بے جھجک ہر طرح کے معاملوں میں آپ سے رائے مشورہ کرتے، جیسے کوئی ویکتی اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرتا ہے۔